نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ معزز ناظرین و ناظرات، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر 2025، آج کا ابھرا ہوا یہ سورج یہ اس بات کا ضامن ہے اور یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آج ہماری زندگی کا ایک اور سال مزید کم ہو گیا ہے۔ آج ہم بحیثیت انفرادی قبر کے ایک قدم مزید قریب چلے گئے ہیں اور بحیثیت مجموعی ایک قدم مزید ہم قیامت کے قریب ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن آج اس موقع پر وہ مجھ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ من و مٹی اپنے اوپر لیے ہوئے وہ زیر زمین لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہاں شکر ہے کہ اس نے اس زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ آنے والا یہ نیا سال یہ خوشیاں منانے کا وقت نہیں بلکہ اپنا احتساب کرنے کا وقت ہوتا ہے، کہ ہم بحیثیت مجموعی ذرا غور و فکر کریں، ہم اپنے معاملات پر غور و فکر کریں کہ ہماری بحیثیت مجموعی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی پورا سال کیا کیفیت رہی ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ پاک کلام سے کیسا تعلق رہا ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو کیا ان گناہوں پر ہم نے ندامت بھی محسوس کی ہے یا نہیں کی، اگر ہم نے ندامت محسوس کی ہے تو کیا ہم نے اپنے ان گناہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا ہے یا نہیں کیا، کیا ہم نے اس پورے عرصے میں گزرے ہوئے کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہ ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کیا ہم نے اپنے دل کو سخت تو نہیں کیا، کیا ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی۔ مختصر یہ کہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے آج بحیثیت مجموعی ہمیں خود پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ دور یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، آج ہر طرف الحاد پھیل رہا ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، ہر طرف گناہ کرنا آج کے دور میں نارملائز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بطور مسلمان اپنی اچھائیوں کا اظہار کرنا یہ باعث شرمندگی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آج ضرورت ہے اس کام کی کہ ہم اپنی اصلاح کا آغاز کریں، اور اصلاح یہ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی انفسکم اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور فرمایا اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی ذمہ داری نہیں سونپی، اپنے علاقے کی ذمہ داری نہیں سونپی، بلکہ فرمایا انفرادی طور پر قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس کام کی کہ ہم اپنی اصلاح کا آغاز کریں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں، یہ ہمارے آنے والی نسل کی بنیاد ہیں، تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، کہ جنہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، ہم انہیں دین کے ساتھ اٹیچ کریں، ہم ان کے دلوں میں مساجد کی، اللہ کے گھروں کی محبت پیدا کریں، ہم انہیں قرآن سے محبت کرنا سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا سکھائیں، ہم انہیں قرآن مجید فرقان حمید پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا سکھائیں۔ آج اگر ہم اپنی بنیاد کو ٹھیک رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر بنیاد اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج یہ سال رخصت ہو رہا ہے، ایک نیا سال ہمارے سامنے
آتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف کیلنڈر بدلنے کا وقت نہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے، اپنے باطن کو بدلنے کا وقت ہے، اپنا انجام دیکھنے کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نیا آج یہ سال رخصت ہو رہا ہے اور ایک نیا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ سوچنے کا وقت ہے، رک کر احتساب کرنے کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، یہ خود کو بدلنے کا وقت ہے، ایک نیا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اپنی گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگنے کا ایک مزید وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس۔ نبی علیہ السلام نے کسی خاص طبقے کا اشارہ نہیں فرمایا، کسی خاص قوم کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان دو نعمتوں کے حوالے سے دھوکے میں ہے۔ پہلی نعمت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحت، صحت کے حوالے سے اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہے کہ جب صحت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے، وہ اس حوالے سے تیار نہیں رہتے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا الفراغ، دوسری نعمت نبی علیہ السلام نے فرمایا فراغت، فرصت، وقت، خالی لمحات، کہ اگر کسی بندے کو وہ فرصت کے لمحات مل جائیں تو پھر اسے چاہیے کہ ان فرصت کے لمحات میں وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ان فرصت کے لمحات کی قدر کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی کثرت جو ہے وہ اس حوالے سے وہ دھوکے میں ہے، وہ اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، وہ اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فراغت کو نعمت کہا، تو آج جیسے ہی وقت گزر جاتا ہے، جیسے ہی فرصت ختم ہو جاتی ہے تو ہماری بہت ساری چیزیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کا وقت تھا، ہم نے فرصت کو غنیمت نہیں جانا، ہم نے خالی لمحات کو اچھا نہیں سمجھا، اس کی قدر نہیں کی، وقت گزر گیا، نماز رہ گئی، تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ہم نیکی کرنا چاہتے تھے، قرآن پڑھنا چاہتے تھے، ہم دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم کوئی مسئلہ سیکھنا چاہتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے، ہم توبہ کرنا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں یعنی کوئی بھی اچھائی والا کام آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ فرصت کے لمحات گزر گئے، آپ کہیں اور مصروف ہو گئے، وہ فرصت کے لمحات نکل گئے تو آپ کی وہ نیکی وہیں کی وہیں رہ گئی اور آپ نے اس خالی لمحات کی قدر نہیں کی، تو وہ وقت گزر گیا۔ تو جیسے ہی وہ وقت گزرا تو پھر دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا، جب ایک مرتبہ وقت گزر گیا تو وہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں، خالی اگر فرصت کے لمحات کسی کو مل جائیں تو یہ بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے فرصت کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگ لے۔ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اس نئے سال میں ہم اس کا آغاز کریں تو ہم شکر کے ساتھ کریں، اپنے اس نئے سال کا ہم آغاز کریں تو صبر کے ساتھ کریں، ہم اخلاص کے ساتھ کریں، ہم تقوی کے ساتھ کریں، ہم پرہیزگاری کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر میری اس گزرے ہوئے وقت میں، گزرے ہوئے سال میں میری کوئی نماز باقی رہ گئی تھی، میری کہیں کوئی نگاہ بھٹک گئی تھی، میں کہیں گناہ کی طرف چل دیا تھا، میں کسی گناہ کے بعد توبہ نہیں کر پایا تھا، میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، مختصر یہ کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا تو اس یقین کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز کریں کہ میرے مالک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ میرا مالک توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ اس یقین کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس سال کا آغاز ہم کسی مغربی رسم سے نہیں بلکہ صبر، شکر، اخلاص اور تقوی کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ ہم اپنے اس نئے سال کا آغاز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے دل میں دین اسلام کی تعلیمات کو مضبوط کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، ہم قرآن کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کریں گے، اپنے دلوں میں اس کو پیدا کر لیں گے،
ہم رزق حلال پر قناعت کرنے کا وعدہ کریں گے، ہم رزق حرام سے نفرت کرنے کا وعدہ کریں گے، ہم آپس کے حقوق پورے کرنے کا وعدہ کریں گے، ہم حقوق العباد پورے کرنے کا وعدہ کریں گے، ہم دھوکے سے بچنے کی ترغیب دیں گے، ہم حرام سے بچنے کی ترغیب دیں گے، ہم فریب سے بچنے کا، لوگوں کو بچانے کا وعدہ کریں گے، ہم رشوت سے، زنا سے، جوے سے، سودکاری سے، المختصر جتنے بھی گناہ ہیں، ہم اس وعدے کے ساتھ اپنے اس نئے سال کا آغاز کریں گے کہ ہم ان سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کاربند فرمائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی توفیق مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گزرے ہوئے وقت میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئیں، جتنی سیاہ کاریاں ہم نے کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرمائے، اور یہ جو آنے والا ہمارا سال ہے، جو آنے والا ہمارا وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنائے، اس دور کے فتنوں سے، الحاد سے، بے دینی سے، بے راہ روی سے، دین سے دور ہونے سے، گمراہی سے، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، حق اور سچ کو پہچاننے کی اور ہمیشہ اس کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔